اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ، اور قسمیں اٹھائیں کفار قریش نے اللہ کے نام کی اپنی بڑی قسموں میں سے، پختہ قسموں میں سے زوردار قسم کھائی۔ اگر ان کے پاس آ گیا ڈرانے والا تو وہ ہر امت میں سے لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ساری امتوں میں سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا تو وہ اس سے نفرت کے اندر ترقی یافتہ ہو گئے، اور تو کوئی چیز ان کے دلوں میں زیادہ نہیں ہوئی، بس نفرت ہی نفرت۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ومکر السیئ، اور بری تدبیروں کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، بری تدبیریں کرنے والے کوئی گھیرتی ہیں، جو بری تدبیریں کرتا ہے، بری چالیں چلتا ہے، ان کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں پہلوں کے طریقے کے، اب کس بات کے منتظر ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کو تبدیل۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز آپ اللہ کے طریقے کو تحویل، منتقل ہوتا ہوا بھی نہیں پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبہ، اور کیا یہ لوگ چلے نہیں زمین کے اندر، سیر نہیں کی انہوں نے، پس چاہیے کہ یہ چلیں اور دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام تھا ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھی۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ قومیں، وہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ طاقت کے اندر بھی سخت تھے، طاقتور قومیں تھیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کے اندر کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی چیز طاقتور بھی اسے ہرا نہیں سکتی۔ اگرچہ وہ طاقتور قومیں تھیں لیکن اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھیں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ اللہ تو علم والا ہے، قدرت والا ہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، مواخذہ کرنے لگ جائے ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے، تو ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ فوراً پکڑ لے تو روئے زمین پر ایک چیز، ایک جان بھی باقی نہ رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب وہ وقت مقررہ ان کا آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس وقت دیکھ لے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 45 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے شرک کا رد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ مشرکین کے پاس ان کے شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ لائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں جن جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالی کے زمین بنانے کے اندر کوئی شریک ہے، زمین کے اوپر جو مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں، آسمان بنانے کے اندر کوئی حصہ نہیں، تو اس لیے فرمایا جب اللہ کے پیدا کردہ مخلوق پیدا کرنے میں کوئی ان کا حصہ شرکت نہیں تو پھر عبادت کے اندر بھی شریک نہیں۔ جہاں مشرکین کا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے اندر یہ قصور تھا، وہیں پر ایک اور بھی ان کا جرم تھا، اور وہ جرم اللہ کے انبیاء کو جھٹلانا، اللہ کے نبی کو جھٹلانا۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کے اندر اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں اور یہود و نصارہ نے ان کو جھٹلایا ہے، تو اس وقت یہ مشرکین مکہ کہا کرتے، ان کو ملامت کرتے کہ تم کتنے بد نصیب ہو اور کتنے برے ہو کہ تم نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، اللہ نے تمہارے اندر جن کو منتخب کر کے مبعوث کیا انہیں جو ہے وہ تم نے جھٹلا دیا، کتنی بد نصیبی ہے تمہارے لیے۔ اگر ہمارے اندر ایسا کوئی اللہ کا نبی آ جائے تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہم اسے جھٹلائیں گے نہیں، ہم تم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جتنی بھی انہوں نے قسمیں اٹھائی ان سب سے مضبوط اور زوردار قسم یہ تھی کہ ہم اللہ کی قسم، کوئی اگر ڈرانے والا اللہ کا نبی آ گیا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اور
اس کی بات کا اقرار کریں گے. لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے تمام امتوں میں سے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر ان کے دلوں کے اندر نفرت کے سوا تھا ہی کچھ نہیں. پہلے قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم ایمان اس پر لائیں گے اور دعائیں کرتے یا اللہ ہمارے اندر بھی کوئی مبعوث فرما دے، کوئی نبی بھیج دے، ہمیں بھی کوئی راہ دکھانے والا ہو، کوئی کتاب بھیج دے، ہم بھی جو ہے وہ صراط مستقیم پر چل پڑیں. پہلے مانگا کرتے اور جب آ گیا تو پھر اس کے بعد اس سے نفرت کرنے لگے. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں صرف اور صرف نفرت تھی اللہ کے رسول کے بارے میں. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کے اندر رسول بھی وہ مبعوث فرمایا جو اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا آخری نبی. انہیں تو چاہیے تھا کہ ان کا رسول سب رسولوں سے افضل ہے تو اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر بہت زیادہ نعمتیں کی اور بھی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں نعمت تم پر کر کے تم پر احسان کیا. لیکن جب اللہ کا رسول آیا، اللہ نے اپنا محبوب اپنا رسول بھیجا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا یہ بڑے ناشکرے ہیں، انہوں نے میری نعمت کی قدر ہی نہیں کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. قسمیہ بات ہے، قسم اٹھائی اللہ نے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، قسم ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے. من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اللہ نے احسان جتلایا. من اللہ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا. احسان اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے ان کے اندر ایک اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا. عظیم الشان رسول، وہ رسول اللہ نے بھیجا جس کی خوشخبریاں عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے اس کی خوشخبری دی. حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اللہ نے مشرکین مکہ پر پورا فرمایا. وہ رسول اللہ نے بھیجا جن کو کتنے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم اپنی دعاؤں میں مانگتے رہے اور کہتے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بھیج دیجئے ان لوگوں کے اندر اپنا ایک عظیم الشان رسول. وہ حضرت ابراہیم رو رو کے دعائیں مانگتے رہے. حضرت ابراہیم کی دعائیں قبول کب ہوئیں؟ مشرکین مکہ جب ان کے دور کے اندر ان کی زندگیوں میں اللہ نے وہ دعا پوری فرمائی اور اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا. لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا عظیم الشان رسول تھا اتنی اس کی عظمت، جتنی اس کی فضیلت ہے، مقام ہے، اتنا ہی اس کا احترام کیا جاتا. لیکن مشرکین مکہ نے جھٹلا دیا. اور جھٹلایا بھی کیوں؟ استکباراً فی الارض و مکر السیئ، تکبر کی وجہ سے. ہم اس پر ایمان لے آئیں گے تو اس کے ماتحت ہو کر چلنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا. یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم کسی کے ماتحت ہو جائیں.
اور کسی کا حکم مان کر چلیں، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، تکبر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا، وَمَكْرَ السَّيِّ اور بری تدبیروں کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری تدبیریں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے عار بھی کیا تکبر کی وجہ سے، اور فرمایا پھر اللہ کے پیغمبر کے خلاف تدبیریں بھی کرنے لگے، کبھی قتل کی تدبیریں، کبھی قید کی تدبیریں، کبھی جلا وطنی کی تدبیریں کہ اس کو جلا وطن کر دیں، کبھی کہتے اس کو قید کر لیں، کبھی کہتے اس کو قتل کر دیں۔ یہ دیکھیں سورۃ الانفال، سورۃ الانفال پارہ نمبر 9، صفحہ نمبر 218، صفحہ نمبر 218، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور فرمایا جس وقت کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بڑی تدبیریں کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ان کو قید کر لیں، او یقتلوکا یا ان کو قتل کر دیں، او یخرجوکا یا ان کو جلا وطن کر دیں، شہر سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا وہ تدبیریں کر رہے تھے اپنی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنی تدبیریں آسمانوں پہ کر رہا تھا۔ دین والوں کے خلاف جب بھی تدبیریں کی جاتی ہیں ان کو دبانے کی، زمین پر بیٹھ کر لوگ تدبیریں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بندوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، اور میں عرشوں پہ بیٹھ کر اللہ ان کو بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کو قتل کی تدبیریں کر رہے تھے، جلا وطنی کی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن ہم نے بھی عرشوں پہ تدبیر کر لی، میرے پیغمبر آپ نے راتوں رات گھر سے نکلنا ہے اور حضرت علی کو وہاں پر سلا کے جانا ہے، اپنی ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کری۔ یہ تدبیر اللہ نے کی اور حکم بھیج دیا جبریل کو، جا میرے فرشتے، میرے قاصد میرے پیغمبر کو جا کر بتا دے کہ یہ تدبیر ہم نے کی۔ ابو بکر صدیق آپ کا ہم سفر ہوگا، آپ کا رفیق سفر ابو بکر ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اس دھرتی پر میرے پیغمبر ابو بکر سے زیادہ آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوگا، میرے پیغمبر وہ آپ کا اتنا جانثار ہے، ہم نے اس کو آپ کا رفیق بنا دیا تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ تو اس دھرتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور آپ کا جانثار ابو بکر سے بڑھ کر اور کوئی، ابو بکر کے گھرانے سے بڑھ کر آپ کا جانثار اور آپ کا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کے اوپر جب مشکل وقت آ جائے تو انسان اپنا کوئی وفادار ڈھونڈتا ہے، کس کو میں اپنا ہر ایک سے انسان ڈرنے لگتا ہے، خطرہ ہوتا ہے انسان کو یہ مجھے مار نہ دے، مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے خود اپنے پیغمبر کے لیے کر دیا، میرے پیغمبر آپ کا وفادار اور جس کے نقصان سے آپ محفوظ ہیں وہ ابو بکر ہے، پختہ یقین ہے اس پر۔ تو جب ابو بکر جو ہے وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا نقصان کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹی باتیں اور افواہیں مشہور ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے خلافت چھین لی اور حضرت فاطمہ کا حق چھین لیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس۔
اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ وار کر دیا، اپنا سب کچھ نبی پہ جان نثار ہو کر سب کچھ وار دیا اور کچھ بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھا۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ کیسے کسی کا حق چھین سکتا ہے؟ باتیں کرتے ہیں، دیکھیے ان کا فلسفہ دیکھیے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان سے خلافت چھین لی گئی تھی۔ او پاگلو، مشکل کشا سے خلافت کون چھین سکتا ہے؟ جو مشکل کشا ہو اس سے کوئی چیز کوئی چھین سکتا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں حضرت علی مشکل کشا ہے اور دوسری طرف نعرہ لگاتے ہیں حضرت ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ یا ان کو مشکل کشا کہنا چھوڑ دو یا پھر خلافت والے جو پروپیگنڈا اور جھوٹا پروگرام ہے اس کو چھوڑ دو، ایک بات کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کی گئی۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں جو بری تدبیریں کرتا ہے کسی کے خلاف، اس کا نقصان تدبیر کرنے والے ہیں جس کے بارے میں تدبیر کی جا رہی ہے بری، اس کو کم ہوتا ہے، جو تدبیر کر رہا ہوتا ہے اس کا نقصان اس کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان کسی بھائی کے خلاف کوئی بھی تدبیر اور چال چلتا ہے کہ میں اس کو کیسے زیر کر دوں، کیسے اس کا نقصان کروں، کیسے اس کو پریشان کروں، اللہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں تدبیریں کر رہا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس کو خود ہوگا۔ اس لیے بچنا چاہیے بری تدبیروں سے۔ فلن تجد بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ بڑا چلتا ہے اس حوالے سے، اور کہیں چلے یا نہ چلے لوگوں کے خلاف تدبیریں کرنے کے بارے میں بڑا ان کا دماغ چلتا ہے۔ فلن تجد لسنہ، ہاں جہاں پر کوئی جھگڑا نظر آ رہا ہو تو اسے سمیٹنا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اسے بندہ اور ہوا دے اور اس کو کھینچ کر اور بڑھاتا چلا جائے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جھگڑالو، جن کی صفت یہ ہوتی ہے لوگوں کے درمیان بس جھگڑا کروا کے خوش ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ اب مشرکین مکہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہو جائے، اس بات کا انتظار ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا عذاب۔ جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں عذاب دیا، فرمایا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فرمایا سن لیجئے، ہرگز آپ ہر مخاطب سنیے، فرمایا کوئی بندہ کوئی بھی جو مخاطب ہے، اللہ کے مخاطب صاحب ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فرمایا اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں پائیں گے۔ یہ نہیں کہ مشرکین مکہ نے جھٹلایا، پہلی قوموں نے جھٹلایا تو ان کو اللہ نے عذاب دیا، یہ جھٹلا رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کوٹھیاں بنگلے دیں گے، ان کے لیے محبتیں اور پیار آئیں گے، نہیں، فرمایا ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ کا طریقہ اور دستور ہے کہ جو بھی اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ عذاب دیتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، فرمایا اور ہرگز آپ اللہ کے طریقے کو تحویل بھی نہیں پائیں گے، منتقل بھی نہیں پائیں گے۔ یہ نہیں کہ منڈی والے نافرمانیاں کر رہے ہوں، منڈی والے گناہوں میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ عذاب سرگودے والوں کو دینے لگ جائے۔ نافرمانیاں منڈی والے کر رہے ہیں اور عذاب گجرات والوں کو ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ جس پر عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں ادھر ہی عذاب آتا ہے، یہ نہیں کہ عذاب جو ہے وہ تبدیل ہو کر منتقل ہو جائے کہیں اور۔ یہ دیکھیے سورۃ الرعد آیت نمبر 11، پارہ نمبر 13، سورۃ الرعد۔ ہاں جی، صفحہ 302، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 جی۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا، صبح و شام انسان وظائف کرتا رہے نا جو اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہیں، کوئی چیز انسان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی جنات یہ وہ۔ آج ہر بندہ کیوں اس چیز میں مبتلا ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ جن کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور بھائی رات کو جب ڈرامے فلمیں دیکھ کے سونی ہیں تو ایسی چیزیں نظر آنی، بھوت ہی نظر آنے، اور کیا نظر آنا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے جو وظائف بتلائے ہیں وہ بندہ کرتا رہے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا ایمان ہے، کوئی چیز اس کے، اس لیے جب بندہ وظیفے کر لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، وہ بندے کی حفاظت کے لیے پابند ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، فرمایا وہ خود اپنی حالت بدلتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوتے رہیں، وہ اپنی حالت خود ایسی بنا لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اس طرح کے فرمایا وہ حالات بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر یہ ذلتیں اور رسوائیاں پھینک دیتے ہیں، اور ذلت ان کے چہروں اور رسوائی ان کے چہروں پہ پڑ جاتی ہے، اور وہ مہنگائی کی جو ہے وہ کبھی کسی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کسی عذاب میں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، سوءً بری کوئی مصیبت عذاب، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور فرمایا نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوتا ہے، اللہ کے سوا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، پھر سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ نا ماشاءاللہ بڑا قرآن سن سن کر مواحد ہو گیا، پہلے سندھ سے آیا ہوا ہے، شرکی حالت میں تھا، بس جو اسے ماحول وہاں پر ملا اسی ماحول کے اندر، سندھ کے اندر بڑا جو ہے دین کی جو ہے وہ کمی ہے، وہاں پر جہالت زیادہ ہے، شرک بہت زیادہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اب یہاں پر ہے وہ اپنی فیملی سمیت نظر چلی گئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی بینائی واپس کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مجھے کہتا ہے بھئی مجھے اپنے رشتہ دار کہتے ہیں تو واپس آ جا، مجھے کزن وغیرہ جو ہیں کہتے ہیں واپس آ جا، تو وابی ہو گئے، تو کی ہو گئے؟ ان کا سب سے پہلا ان کی زبان پہ جملہ مشرکوں کی یہی ہوتا ہے، تو وابی ہو گئے، سمجھتے ہیں وابی بڑی کوئی بڑی گال ہے۔ خوش ہوا کریں، کوئی وابی کہے نا آپ کو خوش ہوا کریں، بڑا اچھا لفظ ہے۔ وابی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، کوئی آپ کو اللہ کا ولی کہہ دے اس سے بڑی کون سی بات۔ ہاں کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں واپس آ جا، چھوڑ دے یہ سب کچھ، تو وابی ہو گئی ہے وہ۔ اس نے انہیں پتہ کہ بڑا اچھا جواب دیا، بڑا پسند آیا۔ کہتا ہے کہ یہ جتنے تم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا پوجنے، جن کو پوجتے ہو ہیں، جن کے تم پجاری ہو، ان سے کہو کہ میری نظر واپس کر دیں، میں واپس آ جاؤں۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، مجھے بھی تم اپنی واپس آنے کی دعوت دیتے ہو، ان سے کہو میری نظر نہیں ہے 2 سال سے، میری نظر واپس کر دو۔ تو اس لیے جو اللہ فیصلہ کر دے کسی کے حق میں، اللہ فرماتے ہیں اسے پھر کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا، اس فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین جھٹلا رہے ہیں انہیں کہو زمین کے اندر چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبہ، چلے پھرے زمین کے اندر اور دیکھیں پہلی جو قومیں تھیں ان کے کھنڈرات دیکھیں، ان کا انجام کیسے ہوا، پوری بستیاں اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دی۔ کانوا اشد منہم قوہ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ قومیں طاقت کے اندر ان سے زیادہ تھی،
وہ طاقتور قومیں تھیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے سامنے کچھ نہیں، بلکہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق اللہ کے تابع ہے، ان کے سامنے وہ کچھ نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پابند ہے، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ کرتا ہے، اتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقتور مخلوق ہے، پوری بستی کو اپنے ایک پر پہ اٹھاتی ہے، اور حضرت جبریل اسے آسمانوں پہ لے جاتا ہے، وہاں سے اسے الٹا کر کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی مخلوق کتنی طاقتور ہے، اللہ کتنا طاقتور ہو، تو اللہ کے سامنے تو کچھ نہیں۔ تو مشرکین مکہ تو ایک ہوا کی جو ہے مار ہیں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، فرمایا اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اللہ اگر چاہے ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے فوراً پکڑنے لگ جائے نا اللہ، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اللہ فرماتے ہیں زمین پر ذرہ برابر بھی کوئی مخلوق باقی نہ رہے، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رزق بند کر دے، بارش برسانا چھوڑ دے۔ فرمایا اگر کبھی کبھی کوئی بارش آ جاتی ہے تو زمین پر بسنے والے جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، انسانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ انسانوں کے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری نافرمانیاں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے جس چیز نے انسان کا رزق کا سبب بننا ہوتا ہے، وہ سبب بھی بند کر دیتی، اور وہ سبب کیا ہے؟ بارش، پانی جو ہے نا، پانی یہ انسان کے رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کی جو روزی ہے، غذا، اس میں 80% پانی کا دار و مدار ہے، 20% باقی چیزیں، 80% پانی۔ گندم تیار ہوتی ہے تو وہ پانی سے، اور کوئی چاول تیار ہو رہے ہیں وہ بھی پانی سے، فروٹ پھل ہیں، سبزیاں تیار ہو رہی ہیں تو وہ بھی کس سے؟ پانی سے۔ جب پانی بند ہو جائے تو انسان تو پھر روئے گا نا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانیاں جتنی ہوں گی اتنی اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلے جائے گی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اٹھاتا سب کو؟ عذاب آتے ہیں لیکن انسان پھر بھی چل پھر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، شاید کوئی بندے دا پتر بن جاوے، لیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، شاید کسی کو کوئی سمجھ آ جائے، کوئی قرآن کی بات سنی دل میں اتر جائے اور وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اس لیے اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ فاذا جاء اجلهم، جب وقت برا ہو جائے گا، جو اللہ نے مقرر وقت کیا ہوا ہے قیامت وہ آ جائے گی۔ فان اللہ کان بعبادی بصیرا، یہ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے، زجر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، وہ کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، وہ پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، میں تین دیکھ لیسا، تو کتنا کسان ہے، تیری کتنی پاور ہے، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ یہ جملہ اللہ نے بولا ہے بندوں سے، میں دیکھ لوں گا تمہیں، تم کتنے جو ہے وہ بڑے ہو۔ اس لیے کہ پیچھے اللہ نے ایک چیز بیان کی ہے کہ مشرکین مکہ نے تکبر کی وجہ سے جھٹلایا تھا، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ جو ان کے جھٹلانے کا انداز تھا اسی انداز میں اللہ نے ان کو جھڑکا بھی ہے، میں دیکھ لوں گا تمہیں، قیامت آنے تو دو، کس باغ کی تم مولی ہو۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔